مالک صاحب آپ کو کیا لگتا ہے ڈیڈ لاک ہے؟ کامران خان صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ ڈیڈ لاک ہے اس وقت. نہیں، میری اطلاع کے مطابق تو کافی ڈیڈ لاک نہیں ہے. اور جو رانا ثناء اللہ کا بیان بھی ہے، دیکھیں اس پہ اتنے زیادہ ان سے ہائپوتھیٹیکل کوشچن ہو رہے تھے، میں نے بڑے دھیان سے سنا تو بیسکلی بہت سی سچویشن ہائپوتھیٹیکل ان سے ڈسکس کر رہے تھے اپنا خانزادہ. تو اس سے جواب میں ان کے جواب بھی ہائپوتھیکیشن کے اوپر تھے. سو اس لیے آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اس کو لیں کہ ہاں شاید حسان صاحب کی بات سے ذرا کنفیوژن زیادہ پھیلا ہے، لیکن میری اطلاع کے مطابق شاید صاحب اس پروسیس کا حصہ رہے ہی نہیں کسی بھی سٹیج پہ. سو مے بی ان کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ سیکنڈ ہینڈ ہے یا وہ ڈائریکٹلی اس سے ہاں. لیکن کل خواجہ صاحب کا کہنا کہ دیکھیں دعا کریں کہ یہ معاملہ صحیح طریقے سے آگے چلا جائے، جو کل انہوں نے فلور پر کہا. اب یہ جب بات آ جاتی ہے تو لگتا ہے ایسے ہے کہ شاید کوئی ایسا کچھ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے دعاؤں پہ بات کی نوبت آ گئی ہے. آئی تھنک یہ ہمیشہ اتنا سینسٹیو ایشو ہوتا ہے کاشف کہ وی آل تھنک سمبڈی مائٹ ہیپن، اور ہو جائے تو ذرا اور انٹرسٹنگ ٹوسٹ آ جاتا ہے چیزوں کو. لیکن جو میری اطلاع ہے ٹو بی ویری آنےسٹ، میری اطلاع کے مطابق تھنگز آر گوئنگ اسموتھلی. Because he said, میں کوٹ کر دوں، let's hope and pray we cross this threshold in the next 2 to 3 days. خواجہ صاحب آج کے بھی بیان دیکھیں آپ، کل بٹوین یسٹرڈے اینڈ ٹوڈے بڑی بار وہ کیٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں کہ جی 24 کو یا میکسیمم تھرسڈے یا فرائیڈے. اب 24 کی کیبنٹ میٹنگ بھی کال کر لی ہے پرائم منسٹر نے، تو اس کا مطلب ہے کہ تھنگز آر گوئنگ آن ڈاٹ. ہاں لیکن کیبنٹ کی ضرورت کیوں ہے بلانے کی مالک صاحب؟ آپ بھی جانتے ہیں ہم نے ایکسٹینشن کی سمری بھی اکٹھے دیکھی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو. وہ ایکسیڈنٹلی دیکھی تھی لیکن تو آپ نے اس سے پہلے کی بھی اپوائنٹمنٹ دیکھی. آئی ڈونٹ تھنک کہ کسی بھی اپوائنٹمنٹ کو اس طرح کیبنٹ سے اپروو کرایا گیا ہو. نہیں، اس لیے یہ ایک الائز کی گورنمنٹ ہے میرے خیال میں، اس لیے اس کو یہ تاثر دینا. الائز نے تو آ کے ٹی وی پر کہہ دیا کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، پرائم منسٹر اور مسلم لیگ نون اپوائنٹ کریں گے. سر وہ کئی بار یہ ہوتا ہے نا جو کھانے شادی پہ جائے تو اپنے دوست کہتے ہیں یار ویڈیو ضرور بنانا کھاندے ہوئے بھی ثبوت رہے کہ کھانا کھاتا بھی. ٹھیک ہے، تو کیبنٹ کو بھی شامل کرنا چاہیے اراؤنڈ کو. بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی اتنا بڑا جو کرائسس چل رہا ہے. آئی تھنک جو اصل ایشو تھا وہ گزر گیا ہے، وہ تھا بٹوین ایکسٹینشن اینڈ ناٹ ایکسٹینشن. وہ زیادہ سینسٹیو ایشو تھا. اب یہ جو اپوائنٹمنٹ ہے آئی تھنک یہ ایک مسئلہ ایشو ہے. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ کرائسس کوئی نہیں. ایک بات بار بار جو ہر طرف سے وہ جو کہتے ہیں نا ویوز کے اندر ہے وہ ہے، ظاہر ہے وہ ایک اس کے اوپر تو اسٹینڈ آف کی خبریں آ رہی ہیں کہ دیر از اے اسٹینڈ آف فار سرٹن سم تھنگ. ایک چیز ایک اس کے اوپر تو ہے کہ جی دیکھیں یہ ٹیکنیکل ایشو ہے، وہ یہ ٹیکنیکل ایشو سالو کرنا پڑے گا. تو وہ آپ کو پتا ہے وہ پھر تو اگر وہ ٹیکنیکل ایشو والی بات نہ ہو تو پھر تو معاملہ ٹھیک ہو جائے، کیونکہ پھر تو کسی کو بھی لگا دیں. کاشف آپ کے خیال میں اگر چیزیں طے نہ ہوئی ہوتی تو کیا گورنمنٹ سمری مانگتی؟ میرا خیال ہے کبھی بھی نہ مانگتے. جب تک کوئی بھی ایشوز رہتے یہ کبھی سمری مانگتے ہی نہ، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے لیٹر بھیج دیا اور آگے سے وہاں سے سمری نہ آئی، وہاں سے اگر کوئی چیزیں ہو گئیں تو دین اٹس اے ویری ویری پبلک امبیرسمنٹ. اور اس کے علاوہ خان صاحب گیٹ سے پہنچنے میں راول پنڈی کے اتنا جو ٹینشن ہے، ایسے موقع پہ گورنمنٹ افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ اس کا یہ پرسن کہ ان کا کوئی اختلاف چل رہا ہے فوجی قیادت پہ کے ساتھ نیکسٹ اپوائنٹمنٹ پہ. گورنمنٹ تو بالکل افورڈ نہیں کرتی، پہلے اتنی بلیگڈ گورنمنٹ ہے. تو آئی تھنک جب سمری کا خط پرائم منسٹر کا گیا ہے، میرے نزدیک میں وہی اس بات کی انڈیکیشن ہے بہت بڑی کہ چیزیں آئرن آؤٹ ہوئی ہوئی. اچھا اگر سارا کچھ طے ہو گیا تو آرمی چیف کا نام ہی دس دو. سر میرا تو خیال ہے ابھی تک لاسٹ اطلاع آنے تک تو عاصم منیر پہ چل رہا تھا نا، اور اگر میری اطلاع ٹھیک ہے اور آرمی چیف نے سر یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اطلاع کس طرف سے آ رہی ہے. وہ دونوں طرف کی اطلاع سمجھ لیں. اور اگر وہاں پہ انہوں نے یہ ہنٹ کر دیا کہ جی ہی پریفرز ساحر شمشاد صاحب، تو میرا خیال ہے اسی بات پہ ساحر شمشاد صاحب کی آٹا لگ جائے گا، کیونکہ آپ کو پتا ہے میاں صاحب کبھی بھی آؤٹ گوئنگ آرمی چیف کے ریکمنڈیشن نہیں لگائیں گے، ان کی سوچ کا ایک طریقہ ہے. تو آئی تھنک بیسٹ چانس یہی ہے کہ اگر آرمی چیف کسی کا بھی نہ کہیں اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. ٹھیک. صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ اسٹینڈ آف لگ رہا ہے آپ کو اس وقت حکومت کے درمیان اور پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان؟
نہیں، کچھ تو میرے خیال مسئلہ ہے جو یہ دیر ہو گئی ہے اتنی، کیونکہ ان کو جلدی کر دینا چاہیے تھا، تو اس لیے یہ پھر قدرتی طور پہ یہ افواہیں اور چہمگوئیاں ہوں گی کہ کیوں ہوا ہے، مسئلہ کیا ہے، اور یہ بس شکوک جنم، یہ جو ڈیلے ہے یہ شکوک جنم دیتا ہے۔ اور یہ بھی ہونا ایاز صاحب کی سمری آ گئی ہے، دوپہر کو آتا ہے نہیں سمری ابھی نہیں آئی ہے، تو وہ اس کی وجہ سے بھی کہ یا وہ ہوتا ہے یہ خبریں بڑی چیک کر کے لگتی ہیں، عموماً کچھ خبریں تو کمزوری کے ساتھ بھی لگا دی جاتی ہیں، کسی ایک نے بھی کہہ دیا تو لگ جاتی ہیں، یہ تو بڑی کانفرمیشنز کے ساتھ لگا کرتی ہیں خبریں کہ جی ہاں جی سمری پہنچ گئی ہے، یہ نام ہے، اور اس کے بعد میں اس کو ڈینائی کر دینا، پھر فلور آف دا ہاؤس یہ کہنا کہ جی ہوپ اینڈ پرے دیٹ وی کراس دس تھریش ہولڈ، اور جو بیانات آ رہے ہیں یہ ان یوزل ہے ویسے آپ کے خیال میں ایک ایسی جو جس کو اسموتھ سیلنگ نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیے یہ ایسے کبھی بھی نہیں ہوا جو تماشا اس بار لگ رہا ہے، تاریخ پاکستان میں کبھی نہیں ہوا ایسے، اتنا یہ کرنا، اتنی اسپیکولیشن، اتنی پریس میں میڈیا میں کائٹ فلائنگ، کیونکہ آپ ماحول ایسا پیدا کر رہے ہیں کہ کائٹ فلائنگ پہ نیچرل بن جاتی ہے اور نام لیے جا رہے ہیں، مطلب اس ایک تقرری پہ پوری قوم جو ہے تبصرے فرما رہی ہے۔ اب یہ تبصرے اپنی جگہ چل رہے ہیں، یہ ٹائم ویسا آ گیا ہے، دیکھیں آج 22 آ گئی، مجھے یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم جب راحیل شریف صاحب کی اپوائنٹمنٹ، جن باجوہ صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی پہلی، اس وقت اب تک فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن وہ ایکسپو کی وجہ سے ایک ریکویسٹ کی گئی تھی کہ جس کو اناؤنس نہ کیا جائے، اور اب تک میرا خیال ہے 22-23 کو اناؤنس کر دیا یا 24 کو اناؤنس کر دیا گیا تھا۔ اس دفعہ تو یہ بھی نہیں بتایا جا رہا، آپ قریبی ترین لوگوں سے پوچھیں، میاں صاحب یورپ چلے گئے ہیں، وزیر اعظم صاحب ترکی جا رہے ہیں، قریب ترین لوگوں سے بھی پوچھیں، وہ کچھ بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ یار اب بتائیں گے آپ کو، ایک نام جو حکومتی جماعت نے فائنلائز کیا وہ نام تو بتا دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ معاملہ سیٹلڈ ہے۔ If the government doesn't budge, ایاز صاحب، اگر حکومت نہیں بج کرتی، دیکھیے نا اس سے پھر شک پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ایسے ہو رہا ہے، کیونکہ دیکھیے اگر اسموتھ اپوائنٹمنٹ ہو، اسموتھ کا مطلب ہے کہ جو بھی 2 نام ہیں، 4 ہیں، 5 ہے، جن کی سینیورٹی وائز آپ کے سامنے آتے ہیں، ان میں سے آپ کوئی بھی چن لیں، تو اس میں یہ سٹینڈ آف کی جو سچویشن بنی ہوئی ہے یہ پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ وہ تو نارمل چیز ہے، 5 نام ہے، 4 نام ہے، 3 نام ہے، آپ نے ایک سلیکٹ کرنا ہے، تو یہ جو ڈیلے ہو رہی ہے، سٹینڈ آف بنی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ایک نارمل سینیورٹی کی لسٹ ہونی چاہیے، شاید اس سے ہٹ کے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ That's also possible، شاید اس سے ہٹ کے کچھ کرنا چاہ رہے ہوں۔ بہت شکریہ ایاز امیر صاحب۔